السلام علیکم۔ آج ہم عرب عربا کی اصل نسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیا۔ چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی تحریر۔ عرب عربا کی اصل۔ نوح علیہ السلام کے بعد عرب کا یہ گروہ سب سے زیادہ قوی اور عظیم العالی شان اور مقدم تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا زمانہ اس قدر بعید گزرا ہے کہ ان کے حالات و اخبار سے پورے طور پر اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ طبری کی باکتاب یاقوتیہ اور کسائی کے کتاب البدر سے عرب عربا کے حالات پورے معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن ان دونوں بزرگوں نے نہ تو تاریخ کے پیرائے میں لکھا ہے اور نہ صحت کا کوئی خاص التزام کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے بھی ہم قطع نظر کر لیں تو صرف ایک توریت باقی رہتی ہے۔ اس میں بھی اگرچہ عرب کی اس گروہ کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بنی اسرائیل کا زمانہ عرب عربا کے زمانے سے بہت ہی قریب تھا، اس وجہ سے بنی اسرائیل اور علماء توریت کی روایتوں کو ہم قابل اطمینان اور اعتبار سمجھ کر اس گروہ کی کیفیت اور معاشرتی حکومت اور اختلافات کی حالت کو ان لوگوں سے نقل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے قدیم مذہب چھوڑ کر اسلام میں آ گئے ہیں اور اس کو ہم معتبر سمجھتے ہیں۔ عرب عربا جزیرہ نما عرب کے رہنے والے نہ تھے اور نہ ان کے آباء و اجداد کا یہ مسکن ماوا تھا۔ یہ لوگ سرزمین بابل میں رہتے تھے۔ معلوم نہیں کب اور کیوں بنی سام اور بنی حام سے کس قدر ناچاکی ہوئی اور تھوڑی بہت چل بھی گئی۔ بنی سام بابل سے جزیرہ عرب چلے آئے اور یہیں ان لوگوں نے بدوباش اختیار کیا۔ اس گروہ میں ہر قبیلے اور فرقے کے جدہ بادشاہ و امیر ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان پر بنی یثرب بنی قحطان غالب آئے، اور جس طرح انتظام دنیا کے لیے ان میں امیر یا بادشاہ یکے بعد دیگر ہوتے رہے، اسی طرح دین و آخرت کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی مبعوث ہوتے تھے۔ قوم عاد۔ سب سے پہلے عرب کا جو بادشاہ ہوا وہ قوم عاد ابن اوز ابن ارم ابن سام تھا۔ اس کی قوم ارض اکاف میں یمن و عمان اور حضرت موت کے درمیان رہتی تھی۔ اس کی ہر 1000 بیویاں تھیں اور 4000 لڑکے تھے۔ 1200 برس کی عمر پائی۔ بہقی یہ روایت کرتا ہے کہ اس کی عمر صرف 300 برس کی ہوئی۔ عاد ابن اوس کے بعد اس کی 3 لڑکے شداد، شدید، ارم یکے بعد دیگر سلطنت حکومت کرتے رہے۔ مسعود کا بھی یہی خیال ہے کہ شداد عاد کے بعد بادشاہ ہوا اور ممالک کے شام و ہند و عراق کو اس نے فتح کیا۔ باغ ارم۔ علامہ زمخشری اس شداد ابن عاد کی نسبت تحریر کرتا ہے کہ اس نے صحرائے عدن میں مدینہ ارم بنوایا تھا، جس میں سونا چاندی کے اینٹیں اور یاقوت اور زبرجد کے دروازے تھے، اور اس کا قصہ اس طرح بیان کیا ہے کہ شداد بن عاد سے ایک روز اس کے زمانے کے نبی نے جنت کی تعریف کر کے کہا کہ اگر تو بت پرستی چھوڑ کر حق پرستی کرے گا تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا۔ شداد نے کہا میں خود ویسی جنت بنا سکتا ہوں، مجھے تیرے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں۔ شداد نے یہ کہہ کر صحرائے عدن میں ارم بنوایا۔ علامہ ابن سعید بہقی سے روایت کرتا ہے کہ باغ ارم کا بانی ارم بن شداد ابن عاد اکبر ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ صحرائے عدن میں نہ تو کوئی مدینہ ہے اور نہ ہی ارم نام کا کوئی باغ ہے۔ یہ سب بے اصل و خرافات قصے ہیں اور ضعیف مفسرین کی من مانی اور دل بہلاوا باتیں ہیں، اور ارم جو کہ قول باری تعالیٰ فجر میں مذکورہ ہے، اس سے قبل مراد ہے نہ کہ شہر و باغ۔ مسعود نے لکھا ہے کہ اوس کی حکومت 300 برس تک رہی۔ اس کے بعد عاد ابن اوس حکمران ہوا اور جبرن ابن سعد بن عاد انہی کا بادشاہ تھا، جس نے شہر دمشق کو تخت و تاراج کیا اور سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں سے ایک مکان بنوایا۔
تھا جس کا نام اس نے ارم رکھا تھا۔ دمشق کے دروازے پر اس کا اب تک وجود پایا جاتا ہے۔ اس کو باب جیرون کہتے ہیں۔ کتاب الخانی کی سورۃ اول کے کسی بیت میں اس کا ذکر آ گیا ہے۔ ابن آس نے بھی تاریخ دمشق میں جیرون کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بھی تحریر کیا ہے کہ جیرون ایک بھائی یزید تھا جس کا نام سے شہر یزید مشہور ہے۔ یزید اور جیرون دونوں سعد بن الاکمام ابن عاد کے بیٹے ہیں۔ انہیں دونوں کے سبب سے باب جیرون اور نہر یزید مشہور ہوئے ہیں، اور صحیح ہے کہ باب جیرون سلیمان علیہ السلام کے غلاموں میں سے ایک کا نام پر زمانہ بنی اسرائیل میں موسوم ہوا، جو کہ ان کے زمانہ حکومت کا کاربردار تھا، شداد ابن بداد۔ علامہ ابن سعید نے قبطیوں کے حالات میں تحریر کیا ہے کہ شداد بن بداد بن حداد بن شداد بن عاد نے قبطیوں سے خوب لڑائی کی اور ان کے قبضات میں سے مصر، اسکندریہ وغیرہ کو لے لیا اور وہیں ایک شہر دین نامی آباد کیا، جس کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے۔ پھر جب وہ ان کی لڑائی میں ہلاک ہو گیا تو قبطیوں نے اپنے بھائی بربریوں اور سودانیوں کو جمع کر کے عرب کو مصر سے نکال دیا اور مصر کو بدستور اپنے مقبوضات میں داخل کر رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کچھ عرصے بعد شام اعمال سے جب اس گروہ کے اقبال نے ان سے منہ پھیرنا چاہا تو ان میں بت پرستی پھیلنے لگی۔ رفتہ رفتہ اس قدر بت پرستی عام ہوئی کہ ہر قدامى لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پرستش کرنے لگا۔ معبود حقیقی کو بالکل نیم ابن حزال بھلا دیا۔ اپنی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کو بالکل بھلا دیا۔ اپنی قوت اور توانائی پر ایسے نازاں ہوئے کہ سمجھانے سے بھی سمجھنے کی امید ان سے کم کی جاتی تھی۔ اللہ جل شانہ نے انہی سے ہود ابن عبداللہ بن رباحہ بن خلد بن عاد کو نبوت عطا فرمائی۔ بعض نسابین نے ہود کا سلسلہ نسب اس طرح پر بیان کیا ہے کہ ہود علیہ السلام عابر کے بیٹے تھے اور عابر شالح کا اور شالح ارفخشد ابن سام کا لڑکے تھے۔ یرب بن قحطان۔ ایک مدت تک یہی قوم اعلیٰ اتصال، تخت نشین حکومت و سلطنت رہی۔ ان پر یرب بن قحطان غالب آیا اور یہ قوم حضرت موت کے پہاڑوں میں چلی گئی اور ان کا زمانہ ختم ہو گیا۔ صاحب زجران نے لکھا ہے کہ ان کا بادشاہ عاد بن وقیم بن عاد اکبر وہی ہے جو یرب بن قحطان سے لڑا تھا۔ وہ کافر تھا، مہتاب پرستی کرتا تھا اور زمانہ نوح علیہ السلام میں تھا، لیکن یہ روایت بعید قیاس ہے کیونکہ ہود علیہ السلام قوم عاد کے زمانہ آخری یا ابتدائی عہد حکومت میں مبعوث ہوئے تھے اور یرب قوم عاد کے زمانہ حکومت ختم ہونے کے وقت غالب آیا تھا۔ بعد العزیز جرجانی نے لکھا ہے کہ قوم عاد سے
یمر بن شداد اور عبد ابھر بن معد، یکرب بن شمد بن شداد بن عد ابن وہاناد بن میاد بن شمد بن شداد، اور ان کے علاوہ اور بادشاہ بھی تھے جو فنا ہو گئے۔ یثرب کا پانی۔ ابیل عاد بن اوس بن ارم بن سام کا، جیسا کہ کلبی نے لکھا ہے، اور اوس بن ارم کا بھائی تھا، جیسا کہ طبری نے لکھا ہے، اور یہ مقام حجفہ مقام اور مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، جو کہ آج کل میقات حرم ہے، رہتا ہے۔ اس کا بڑا خاندان تھا، اس کے لڑکے اسی کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ عرب اربا کے ایک قبیلہ کا یہ موروث اعلیٰ تھا۔ اس قبیلے کو بھی سیل نے تباہ اور نیست و نابود کر دیا، اور جس نے یثرب کو آباد کیا تھا وہ انہی میں سے تھا، جیسا کہ مسعود نے لکھا ہے کہ وہ یثرب بن بائل بن محابل بن ابل اوس تھا، اور سہلی کہتا ہے کہ یثرب کا آباد کرنے والا حملیک سے یثرب ابن مہلائل بن اوس بن حملیک تھا۔ عرض مترجم جاری۔ آندھی پہلے آتی ہے، اس کے پیچھے پانی آتا ہے۔ ہود کا یہ کہنا ہے کسی قدر صحیح ضرور ہے کہ یہ ہوا ہے، اس کے بعد پانی ضرور آئے گا، تمام لوگ گھروں سے پانی کی امید میں باہر آئیں گے۔ ہود یہ سمجھے کہ یہ قوم منکر شاید اب اپنے افعال سے توبہ کرے اور خدائے واحد پر ایمان لائے، لیکن جناب موصوف کا یہ خیال تھا۔ ان کے دلوں پر تو مہر لگا دی گئی تھی، آنکھوں پر پردے پڑے تھے، ایسے وہ دیکھتے سمجھتے۔ ہوا نے سب کو زمین پر ایسے اٹھا کر پٹخ دیا کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ کر خاک و برباد ہو گئیں، جیسا کہ کلام ربانی میں ہے کہ میں جب کہ ہم نے بھیجی ان پر ہوائیں بے منفعت کہ نہ چھوڑتی تھیں کوئی چیز جس پر کہ یہ گزرتے، مگر یہ کہ کر ڈالتی تھی چور سے مستفاد ہوتا ہے۔ اس بعد سرسرس نے، جو کہ عذاب الہی کا ایک نمونہ تھی، 7 شب اور 8 دن میں عاد جیسی عظیم الشان قوم کو نیست و نابود کر دیا، سوائے ہود اور ان کے لوگوں کے، جو کہ جناب موصوف پر ایمان لائے تھے۔ کوئی بھی جان برہنہ نہ ہوا۔ وحشت افزا خبر جس وقت مکہ پہنچی، مرثد نے اپنی ہمراہیوں سے ایمان لانے کے لیے کہا، لیکن شامتی ہماریوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو قوم کی ہلاکت کے بعد زندگی کس کام آئے گی؟ یہ خیال ابھی تمام نہ ہونے پایا تھا کہ ہوا کا ایک سخت جھونکے نے ان لوگوں کو بھی پہاڑ سے نیچے پھینک دیا۔ عبد زخم ارض طائف میں رہتے تھے، یہ بھی انہی لوگوں کا ساتھ ہلاک ہوئے جو کہ کفر و الحاد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی عمریں بہت بڑی ہوتی تھیں، قوت اور جسامت میں بے لوث تھے۔ سب سے پہلے جس نے عربی خط لکھا تھا وہ یہی عبد الزخم بن ارم بن سام تھے۔ اس قوم میں زیادہ تر جن بتوں کی جھوٹی خدائی پھیلی تھی، اور عام طور پر انہی کی پرستش کھلم ہو رہی تھی، اور ان کا نام زر تھا، دوسرے کو زر کہتے تھے، تیسرا الہ کے نام سے مشہور تھی۔